امریکہ میں صدارتی انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے، لیکن تیاریاں ابھی سے زوروں پر ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑیں گے اور ڈیموکریٹک پارٹی سے کملا ہیرس۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکی انتخابات پر مرکوز ہیں، کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے اور اس کے فیصلے پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کملا ہیرس کے والدین پناہ گزین تھے۔ ان کی والدہ ایک اینڈوکرائنالوجسٹ تھیں جو 1959 میں بھارت میں پیدا ہوئیں، اور ان کے والد ایک ماہر اقتصادیات ہیں جو جمیکا میں پیدا ہوئے۔ کملا کا سیاسی کیریئر کیلیفورنیا کی ریاست سے شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز الامیڈا کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر سے کیا اور سان فرانسسکو کی ڈسٹرکٹ اٹارنی بن گئیں، جو وہاں کی سب سے اعلیٰ پروسیکیوٹر کا عہدہ ہے۔ اس کے بعد کیلیفورنیا میں انہوں نے مجرمانہ انصاف کے مسائل پر دائیں بازو کا رخ اپناتے ہوئے انتخابات جیتے اور ساتھ ساتھ ڈیموکریٹس کو بھی اپیل کیا، جس کے نتیجے میں ریاست کی اٹارنی جنرل منتخب ہوئیں۔ بطور سینیٹر کملا نے مباحثوں میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے، جہاں ان کی وکالت کی مہارتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے تو پوری دنیا واقف ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں۔ ان کے دادا جرمنی سے پناہ گزین ہو کر آئے تھے، جبکہ ان کی ماں اسکاٹ لینڈ سے آئی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے والد نیو یارک کے کامیاب کاروباری شخصیت تھے، اور ٹرمپ خود بھی ایک کاروباری شخصیت اور ارب پتی ہیں۔ امریکہ میں کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں انتخابی مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے، اور ان ریاستوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کا صدر منتخب کرنے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایسی ریاستوں کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 7 ریاستیں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولائنا، پینسلوانیا اور وسکونسن اس بار وائٹ ہاؤس کی چابی رکھ سکتی ہیں۔ امریکی سوئنگ اسٹیٹس میں حالیہ پولز کے مطابق کملا ٹرمپ سے آگے ہیں، اور ریوٹرز اپسوس پول کے مطابق بھی کملا ٹرمپ سے آگے ہیں۔ اس سروے کے مطابق کملا نے خواتین ووٹرز اور ہسپانوی ووٹرز کے درمیان ٹرمپ پر کئی پوائنٹس کی برتری حاصل کی، جبکہ ٹرمپ نے سفید فام ووٹرز اور مردوں کے درمیان برتری حاصل کی۔ ٹرمپ سفید فام لوگوں میں کافی مقبول ہیں اور انہیں ان کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف تقریباً 73% ڈیموکریٹک رجسٹرڈ ووٹرز نے کہا کہ کملا کے انتخابی دوڑ میں شامل ہونے کے بعد وہ نومبر میں ووٹ ڈالنے کے بارے میں زیادہ پرجوش ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کے مارچ کے ایک سروے میں 60% جواب دہندگان بائیڈن کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے تھے، جو بنیادی طور پر ٹرمپ کو روکنے کے لیے ایسا کر رہے تھے، جبکہ اگست کے سروے میں کملا ہیرس کے 52 ووٹرز انہیں ٹرمپ کی مخالفت کے بجائے بطور امیدوار سپورٹ کرنے کے لیے ووٹ دے رہے تھے۔ بائیڈن نے 21 جولائی کو اپنی انتخابی مہم اس وقت ختم کر دی جب ٹرمپ کے ساتھ ایک ناکام مباحثے کے بعد ان کے ساتھی ڈیموکریٹس نے انہیں دوبارہ مہم میں حصہ لینے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ڈیموکریٹس کو خدشہ تھا کہ بائیڈن ٹرمپ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے کملا کو ٹرمپ کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ کملا کی آمد سے انتخابی مقابلہ دوبارہ سخت ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت اپنے ووٹرز میں بائیڈن سے زیادہ ہے، اور عمر کے لحاظ سے بھی وہ اپنے مخالف سے زیادہ متحرک اور توانا ہیں۔ تاہم بائیڈن کی صدارت کو بلند افراط زر، بڑے صنعتی پالیسی بلوں اور بین الاقوامی سطح پر انتشار جیسے مسائل کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ریپبلکنز ان مسائل کا الزام کملا پر بھی عائد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی مہم کی کامیابی کو کمزور کیا جا سکے۔ لیکن ٹرمپ، جو 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں، کو ریاستی اور وفاقی سطح پر متعدد الزامات کا سامنا بھی ہے۔ ان کی قانونی ٹیم مختلف مقدموں کو زیادہ سے زیادہ تاخیر سے نمٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آ گئے تو وہ ممکنہ طور پر جیل جانے سے بچ سکیں گے یا اسے مؤخر کر سکیں گے۔ جب ٹرمپ نے مارچ میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کی تو وہ 4 مختلف مقدمات میں سنگین الزامات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کے خلاف ایک وفاقی مقدمہ جو 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کو الٹانے کی کوششوں اور 6 جنوری کو کیپٹل ہل حملے میں ان کے مبینہ کردار پر مبنی ہے، ابھی زیر سماعت ہے۔ اسی طرح ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈز میں جعل سازی کے ایک مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا، لیکن صدارتی استثناء پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ فیصلہ اب معلق ہے۔ ٹرمپ پر خفیہ دستاویزات کے غلط استعمال اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے، لیکن 15 جولائی کو جج نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ محکمہ انصاف اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رہا ہے، لیکن اب تقریباً یقینی ہے کہ یہ مقدمہ نومبر کے انتخابات سے پہلے نہیں ہو سکے گا۔ ٹرمپ
اور 18 شریک ملزمان پر جارجیا ریاست کے قانون کے تحت 2020 کے انتخابات کو الٹانے کی مجرمانہ سازش کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمہ ابھی جاری ہے اور قانونی کارروائیاں مختلف مراحل میں ہیں، لیکن ان مقدمات پر جس طرح کام ہو رہا ہے اس سے نہیں لگتا کہ ان کی وجہ سے ٹرمپ انتخابی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے یا ان کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ ان کو کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور صدر بن سکتے ہیں۔ 13 جولائی کو پینسلوانیا میں ایک جلسے کے دوران ایک 20 سالہ نوجوان نے ڈونلڈ ٹرمپ پر گولی چلائی جو ان کے کان کو چھوتے ہوئے گزر گئی اور جس کی وجہ سے ایک راہگیر ہلاک ہو گیا۔ حملے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرمپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن اس حملے نے بھی ٹرمپ کے حوصلے کو کمزور نہیں کیا، بلکہ حملے کے بعد بھی ٹرمپ کافی متحرک اور مضبوط دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم ان کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹک امیدوار ہیں وہ بھی کمزور نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقابلہ کافی سخت ہوگا۔ بہرکیف امریکہ میں چاہے کوئی بھی صدر منتخب ہو یا کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے، پاکستان کے ساتھ امریکی رویے یا تعلقات میں نمایاں بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امریکہ پاکستان کو چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا ریپبلکن پارٹی کی، اب چین کے تناظر میں دیکھتا ہے، اور چین، افغانستان اور پاکستان پر ان کی پالیسی تقریباً ایک جیسی ہوگی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کی ابتدا ریپبلکن پارٹی کی حکومت نے کی، لیکن اس عمل کو مکمل ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت نے کیا۔